کراچی کے ساتھ یہ ناانصافی کب تک ہے، کب تک رہے گی؟ کب تک شہر کے طالب علم پیپلز پارٹی کی اس نااہلی، بد انتظامی، بدعنوانی کی سزا بھگتتے رہیں گے؟ میٹرک بورڈ کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن، اور جس بات کا خدشہ تھا وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حکومت کی بد انتظامی، حکومت کی نااہلی کے نتیجے میں کراچی کے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ جس طرح بچے اور بچوں کے والدین اذیت سے گزر رہے ہیں، پہلے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا کہ ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ ہوگا، وہ ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا تھا، یا اگر ہوا تو 70% ہوا، 30% اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے اتوار تک۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا تو ہم مینول دے دیں گے، پھر تاریخ آگے بڑھا دی گئی۔ تو یہ تو تعلیم کے ساتھ ایک مذاق ہے، قوم کے مستقبل کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے کہ آپ اپنی بد انتظامی، آپ اپنی نااہلی، آپ اپنی کرپشن کی سزا کراچی کے 4.25 لاکھ طلباء کو دے رہے ہیں۔ 4.25 لاکھ طالب علم 9 اور میٹرک کے امتحانات دے رہے ہیں، 520 سے زائد مراکز بنائے گئے ہیں۔ اب اگر 3 دن اضافہ کر دیا گیا تھا اور لاڑکانہ سے ایک صاحب کو لا کر یہاں کنٹرولر ایگزامینیشن بنا دیا گیا، اب 4 دن پہلے اگر کنٹرولر ایگزامینیشن کسی کو بنایا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے تو ہاتھ پاؤں کھل جائیں گے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی مشکل سے لوگوں کو ایڈمٹ کارڈ ملے، اور جب کل پیپر کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیپر کا آغاز ہونے پر پہلے مراکز، امتحانی مراکز بکتے رہے۔ جو امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں وہاں بجلی موجود نہیں ہے، وہاں بینچز موجود نہیں ہیں، وہاں پانی کی فیسلٹی موجود نہیں ہے، وہاں طالب علم جا رہا ہے تو ایک فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے۔ پھر آپ نے نئے نظام کے تحت ای شیٹ اور OMR شیٹ کا جو ہے وہ آپ نے انتظام کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کل بعض امتحانی مراکز ایسے ہیں کہ جہاں ای شیٹ طالب علموں کو میسر نہیں تھی، طالب علموں نے مینول پیپر دیا ہے، اور بعض مراکز ایسے تھے جہاں OMR شیٹ موجود تھی۔ تو آپ خود دیکھیے کہ ایک جانب آپ طالب علموں کو پورے سال اس بات کی پریکٹس کراتے رہیں کہ اس سال جو پیپر ہوں گے وہ یہ ای شیٹ پر ہوں گے، اس کے مطابق آپ کو پیپر دینا پڑیں گے، آبجیکٹو پیپرز ہوں گے، لیکن جب امتحان کا وقت آئے تو لوگوں کو وہ شیٹ نہ ملے۔ اور جس اذیت سے، جس کرب سے لوگ گزرتے ہیں، خاص طور پہ جو بچے پہلی مرتبہ 9 کلاس کے اندر بورڈ کا پیپر دے رہے ہوتے ہیں، ان پہ تو ویسے ہی خوف ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ کراچی کے ساتھ یہ ناانصافی کب تک ہے، کب تک رہے گی؟ کب تک شہر کے طالب علم پیپلز پارٹی کی اس نااہلی، بد انتظامی، بدعنوانی کی سزا بھگتتے رہیں گے؟ پہلے ہی تعلیم کی صورتحال اس وقت صوبے میں جس طرح بھیانک صورتحال ہے تعلیم کی، ہم سب کے سامنے ہے۔ 78 لاکھ بچے جس صوبے میں تعلیم سے دور ہوں، جن کو اسکول جانا تھا، 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے تعلیم سے دور ہیں، 78 لاکھ بچے، اور پورے پاکستان میں یہ تعداد 2 کروڑ 62 لاکھ بنتی ہے۔ پھر جس صوبے میں صورتحال یہ ہو کہ 76% تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں 76% تعلیمی ادارے بجلی سے محروم ہوں، پینے کے پانی سے محروم 30% تعلیمی ادارے جہاں پینے کے پانی کی فیسلٹی موجود نہ ہو، اور اسی طرح 20 سے 25% تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں واش روم کی فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے تعلیمی اداروں کا حال، یہ ہے تعلیم کی صورتحال۔ اور جس ملک کے اندر مجموعی صورتحال یہ ہے کہ پرائمری کے اندر 2 کروڑ 8,15,000 بچے پرائمری تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد 7,08,000 ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا کمپیریزن کریں، کوئی ریشو ہی نہیں ہے، یعنی پرائمری سطح پر پورے ملک میں 2 کروڑ 8,15,000 اسٹوڈنٹ، اور یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد 7 لاکھ رہ جاتی ہے۔ یہ پوری صورتحال ہے، لیکن حکومت ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔